تو ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے؟ اصل میں یہ علم ہم اس لیے حاصل کر رہے ہیں تاکہ اس سے ہم اپنے عمل کی اصلاح کر سکیں، اور غلط روایات اور طریقوں کو چھوڑ کے، توہمات کو چھوڑ کر وہ کام کریں جس کی ہمیں تعلیم دی گئی ہے. کیا توہمات پائے جاتے ہیں چاند گرہن سے متعلق؟ جی، بچوں کی پیدائش میں اب نارملٹیز جس کی وجہ سے آتی ہیں، ہرگز بھی نہیں. اس کا کوئی پروف نہیں، نہ کوئی سائنٹیفک پروف ہے اور نہ کوئی ہمارے دین میں ایسی بات ہے. اس لیے قطعاً اس بات پر ایمان نہیں رکھنا چاہیے اور نہ ہی اس وہم کا شکار ہونا چاہیے. اور جی شاباش. بعض لوگ کہتے ہیں کہ پریگننٹ لیڈیز کو صرف واک کرنی چاہیے اور کسی سائڈ پر لیٹنا نہیں چاہیے، ورنہ ان کے وہ برتھ مارک آ جائے گا، اور اس پہ بال بھی ہوتے ہیں، یا کالے رنگ کا یا ریڈ سے کلر کا ہوتا ہے، ان کی سارے کا مختلف ہوتا ہے، تو وہ نہ آ جائے. تو اس خوف سے وہ بیچاری چل چل کے نڈال ہو جاتی ہیں، اور اگر رات کے وقت چاند گرہن لگ جائے تو پھر تو ان کی نیند بھی ڈسٹرب ہو جائے. واضح؟ جی تازہ جیسے بھی بات ہو رہی تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو پیارے بیٹے تھے حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی ڈیتھ کے موقع پہ تھا، اور حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے موقع کتنا بھاری تھا، لیکن اس وقت بھی پورا انہوں نے اس بات کی تعلیم دی. یہی بات اگر ہمیں کوئی کہتا ہم کہ ہاں ساری کائنات رو رہی ہے ہمارے لیے، ہمارے غم میں شریک ہے، دین کی تعلیم کا اس وقت بھی دین کی تعلیم دی. اور اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ جب ایسی کوئی غیر معمولی چیزیں واقع ہوتی تھی تو آپ لوگوں کو حیران پریشان نہیں چھوڑ دیتے تھے، بلکہ اس موقع پر ان کی صحیح توجیہ کرتے، ان کو راہ دکھاتے، ان کو گائیڈ کرتے، ان کو تعلیم دیتے تاکہ وہ صحیح طرز عمل اختیار کر سکیں. آج ہمارے درمیان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو موجود نہیں، لیکن آپ کی احادیث موجود ہیں. اسی لیے میں نے شروع میں آپ کو یہ آیت سنوائی کہ هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، کیا یہ دونوں لوگ برابر ہو سکتے ہیں؟ ہزاروں لاکھوں کروڑوں لوگ ایسے ہیں جن کو نہیں پتا کہ ایسے موقع پر کیا کرنا چاہیے. اب ہمیں پتہ چل گیا تو پھر ہمیں اس پر عمل بھی کرنا ہے. نیت اور دعا کر لیں کہ اللہ ہمیں توفیق دے، ایسا نہ ہو اس وقت ہم یہ حدیث بھول جائیں.